بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچائی سے پیار کرنا، صداقت سے پیار کرنا مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سنی صداقت سے پیار کرتا ہے، سچائی سے پیار کرتا ہے، شیعہ نہیں کرتا، شیعہ کرتا ہے سنی نہیں کرتا، ہندو کرتا ہے مسلم نہیں کرتا۔ نہیں، سچائی سچائی ہے۔ انہیں قدر کہا جاتا ہے، اقدار کہا جاتا ہے، اسے تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہ مذہب اور فقہ اور فرقوں سے ماورا چیز ہے۔ اس کے لیے کوئی پاسپورٹ اور ویزے اور نیشنلٹی اور شہریت اور شہریت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک انسانی قدر ہے۔ ہر شخص صداقت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی یہ دعوت صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، مگر سچوں کے ساتھ کیونکہ تم چل نہیں سکتے لہذا پہلے متقی ہو جاؤ۔ ہر آدمی چل نہیں سکتا ان کے ساتھ، بہت مشکل ہے ان کے ساتھ چلنا۔ زہیر قین کا جب علم ہوا میرے مولا حسین کو، حضرت عباس گھوڑا دوڑائے ہوئے آئے کا مولا، ایک فاصلے سے قافلہ چل رہا ہے اور وہ زہیر قین کا قافلہ ہے۔ جیسے ہی صحابی پیغمبر کا نام سنا میرے مولا نے فرمایا جاؤ جا کے زہیر کو کہو کہ حسین ابن علی تمہیں بلا رہے ہیں۔ کم و بیش امام حسین کے ہم عمر تھے زہیر قین، عثمانی العقیدہ تھے۔ عثمانی العقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مولا علی کی خلافت بلا فصل کے قائل نہیں تھے۔ آپ پہلی تین شخصیات کو خلیفہ مان کے مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ اس وقت میں سنی اور بریلوی دیوبندی یہ نام نہیں تھے شناختوں کے۔ اس وقت میں نام کچھ اور تھے اور بعد میں نام کچھ اور ہوئے۔ شناختوں کے نام تبدیل ہوتے ہیں۔ مثلا شافعی اور معتزلی اور جو ہے وہ اشاعرہ، اشعری اور معتزلی اب نام نہیں پکارے جاتے۔ اب سے تقریباً 300 سال پہلے بریلویوں کو اشعری کہا جاتا تھا، معاف کیجیے گا معتزلی کہا جاتا تھا۔ مثلا آج کے دیوبندیوں کو اس وقت میں اشعری کہا جاتا تھا۔ اب اشعری نہیں کہا جاتا ہمارے علاقوں میں، اب معتزلی نہیں کہا جاتا ہمارے علاقوں میں، اب نام تبدیل ہوئے میں۔ اس وقت میں سنی نہیں کہا جاتا تھا، عثمانی العقیدہ کہا جاتا تھا۔ یعنی جو حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ مانتے تھے انہیں کہا جاتا تھا یہ عثمانی العقیدہ ہے۔ یعنی اس چوتھے درجے پر، چوتھے خلیفہ کے طور پہ جو حضرت علی کو مانتے تھے انہیں کہتے تھے عثمانی العقیدہ ہے۔ لیکن جو پہلے درجے پر حضرت علی کو مانتے تھے اور کہتے تھے خلیفہ بلا فصل ہونے کے ہم قائل ہیں، وہ عثمانی العقیدہ نہیں کہلاتے تھے، وہ محب کہلاتے تھے یا شیعان علی کہلاتے تھے۔ یہ اس وقت کی شناخت تھی۔ صلوات پڑھ لیں اور محمد و آل محمد۔ یہ بھی بات ہی بڑی حسین ہے، اس میں تھوڑی دیر اور ٹھہر سکتا ہوں۔ کچھ اور بھی شناختیں تھیں۔ جب بھی کبھی امام نے کہا ہے نا، ائمہ کی زبان سے جب بھی کبھی لفظ مخالف آیا ہے، ہمارا مخالف یہ کہتا ہے، اس سے مراد غیر شیعہ ہوا کرتے تھے۔ یعنی حدیث میں ہمیں جو کثرت سے چیز ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ مخالف نے یہ کہا، مخالف نے کہا۔ مخالف سے کیا مراد ہے؟ مخالف سے مراد یہ جو ہمیں پہلا امام نہیں مانتا، ہماری خلافت بلا فصل کا قائل نہیں ہے، وہ مخالف ہے۔ زہیر قین کتنے بڑے کربلا کے شہیدوں میں ایک عظیم نام ہے زہیر قین کا، زہیر ابن قین۔ بجلی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ بعض لوگ اسے غلط پڑھتے ہیں، بجلی تلفظ نہیں ہے، بجلی تلفظ ہے، لکھا ایسے ہی جائے گا بہرحال۔ تو حضرت پیغام دیا، حضرت عباس سے فرمایا جاؤ زہیر سے کہو کہ حسین تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو جب حضرت گئے ہیں تو زہیر نے اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ میرا یہ فلاں جو تازہ فربا صحت مند سفید رنگ کا اچھا خوبصورت گھوڑا ہے یہ کھول کر لاؤ۔ حضرت عباس کو لگام پکڑائی، کہا کہ میری طرف سے حسین کو یہ ہدیہ دے دینا اور کہنا میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ نام بڑا ہے، بڑے بیٹے باپ کا بیٹا ہے، کائنات کے سربراہ سردار نبی کا نواسا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ حسین نے یاد کیا تو ہدیہ لے جاؤ میری طرف سے، میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ میں نے جنگ جمل کے بعد قسم کھا لی تھی شرعی کہ میں کسی ایسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گا جس میں دونوں طرف مسلمان ہوں۔ میری شرعی قسم ہے، لہٰذا اب جب حسین جہاں جا رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہاں مسلمان آپس میں لڑیں گے، حسین کا مقابلہ ہوگا مسلمان لشکر کے ساتھ، تو میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے میں کسی ایسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گا۔ جی قسم بھی اگر عزیزان گرامی بغیر نظریہ امامت کے ہو تو پھر اس قسم کی شرعی حیثیت نہیں رہتی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ مولا جب پہنچے حضرت امام حسین کی خدمت میں، مولا عباس
حضرت سے کہا کہ یہ انہوں نے بھیجا ہے، اور یہ کہا حضرت نے فرمایا اسے واپس لے جاؤ، ان سے کہو کہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ پیغام بھیجا، نہیں آئے۔ حضرت نے فرمایا اب ذرا کہو کہ حسین خود آ رہے ہیں تم سے ملنے۔ بھائی کربلا نے حسین کو ڈھونڈا ہے یا حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے؟ بہت مختلف بات ہے۔ میرے مولا نے کربلا کو ڈھونڈا ہے، سجایا ہے۔ نانا نے بتا دیا تھا زہیرقین بھی تمہارے ساتھ شہید ہوں گے، تو یہ علیحدہ علیحدہ کیسے چل رہے ہیں؟ میرے نانا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ علیحدہ چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کام مجھے کرنا ہے، انہیں لے کر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہنچ گئے میرے مولا، جیسی خبر آئی کہ حسین آ رہے ہیں خود ملنے کے لیے، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ احترام بہت تھا امام کا، ایک روب تھا، ایک جلال تھا امام کا۔ خیمے سے باہر آئے، مولا کا استقبال کیا۔ حضرت نے فرمایا زہیر میرے ساتھ ذرا 2 قدم آگے، خیر بیابان میں چلو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تنہا گئے دونوں۔ اب زہیر کی زوجہ کہتی ہیں کہ جب واپس آئے تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں نے اپنا رستہ طے کر لیا، میں حسین کے ساتھ جاؤں گا۔ اچھا، طلاق کا بھی یہ پہلو سنتے جائیے، کیوں یہ ایسے موقعوں پر طلاق کی بات کرتے تھے؟ حبیب بن مذاہب نے بھی کہا تھا اپنی زوجہ کو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ طلاق کیوں دیتے تھے؟ یہ کتنے دقیق لوگ تھے، کتنے محتاط لوگ تھے۔ عدت وفات 4 مہینے 10 دن کا ہے، اور عدت طلاق 3 مہینے کا ہے۔ یہ 1 مہینہ 10 دن اپنی خاطر نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دقت فرمائی آپ نے؟ اگر شہادت کے بعد یہ عدت کرتی تو 4 مہینے 10 دن تک بیٹھی رہتی اپنے شوہر کے نام کے ساتھ، لیکن طلاق اگر دے دیں گے تو یہ 3 مہینے تک بیٹھیں گی۔ اس حد تک خیال رکھتے تھے حقوق انسانی کا۔ یہ انسانی حقوق ہے نا۔ شریعت نے یہ موقع بھی دیا 4 مہینے 10 دن تک انہیں بٹھائے رکھو، مرو گے تو یہ بیٹھی رہیں گی، کہیں نہیں جا سکتی، لیکن تمہیں اختیار بھی تو دیا ہے۔ تم انہیں 1 مہینہ 40 دن تک کیوں بٹھائے ہوئے، 1 مہینہ 10 دن تک کیوں بٹھائے ہوئے ہو؟ انہیں 40 دن سے پہلے ہی آزاد کر دو، انہیں طلاق دے دو، 3 مہینے میں کسی سے بھی شادی کر لیں۔ اس حد تک یہ اصحاب پیغمبر اور شریعت نے گنجائشیں رکھی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی۔ طلاق کا موضوع اور اس کے اوپر گفتگو کے کہاں مطلوب ہے، کہاں ممدوح ہے، کہاں مذموم ہے، کہاں طلاق کا عنوان غلط ہے اور کہاں طلاق کا عنوان صحیح ہے، یہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اپنے راستے کا تعین کر لیا، اور میرا رستہ وہی ہے کہ جو حسین نے بتایا ہے، میں اب حسین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے مولا نے 2 انگلیوں کے درمیان انہیں ان کا مقام دکھایا کہ میرے ساتھ چلو گے تو جنت میں یہ مقام ہے۔ آپ سوچئے ذرا، میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، دنیا کے کسی فرد میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ میں ایک بڑے ٹی وی چینل پہ جملہ کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، دنیا کے لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے، یہ گھرانہ ہماری جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ کچھ کم بات نہیں ہے جس دروازے سے میرا اور آپ کا تعلق۔ ہم اللہ کی اس نعمت پر ہی سجدہ کرتے رہیں کہ ہمیں محبت اہل بیت عطا کیا ہے، تو نعمت بڑی ہے، شکر کا جذبہ ہمارے پاس کم ہے۔ زہیرقین جیسے لوگ دقت فرمائیں گے، ساتھ چلنا مشکل ہے، اس گھرانے کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت مسلم کے ساتھ کیا ہوا، جیسے ہی مشکل بڑھتی چلی گئی لوگ ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ کیا اس وقت میں 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان نہیں تھے تو یہ 72 ہی کیوں آئے؟ مولانا مودودی کا بڑا اچھا جملہ ہے، جو اچھے جملے کسی کے ہوں اس کو نقل کرنا چاہیے اسی کے نام سے۔ فرمان لے کہ کربلا میں حسین سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کربلا کیوں آئے، جو نہیں آئے وہ بتائیں کیوں نہیں آئے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنے فریضے کو ادا کیا، جو نہیں آئے انہوں نے فریضہ ادا نہیں کیا۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔